السلام علیکم جماعت سوئم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم عید الفطر کا آخری حصہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ گرمی کا موسم تھا لیکن عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ حسن اور سعد گھر کے مردوں کے ساتھ عیدگاہ نماز عید ادا کرنے چلے گئے۔ جانے سے پہلے گھر والوں نے مل کر میٹھی سوئیاں کھائیں۔ اچھا، ابھی رمضان گزر چکا تھا تو ان کو چاند نظر آ گیا تھا، تو وہ پھر اپنا چاند رات کو سب عورتیں مل کر میٹھا بنانے کی تیاری میں لگ گئی، جبکہ بچے ایک دوسرے کو اپنی تیاری دکھانے لگ گئے۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو جبکہ موسم جو تھا وہ گرمی کا تھا، لیکن عید الفطر کی جو صبح تھی وہ بہت روشن تھی، یعنی کہ بہت اچھی طریقے سے اس کی شروعات ہوئی۔ حسن اور سعد گھر کے مردوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ گئے تھے نماز پڑھنے، ٹھیک ہے۔ جانے سے پہلے گھر والوں نے سب نے مل کر میٹھی سوئیاں کھائیں۔ عید کی نماز پڑھ کر سب گھر والے ایک دوسرے کے گلے ملے اور عید کی مبارک دی۔ بچوں نے بزرگوں سے عیدی وصول کی، یعنی کہ وہ لوگ پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ایک دوسرے کو ان لوگوں نے گلے مل کر عید کی مبارک دی۔ بچوں نے سب بڑوں سے جیسے کہ لیتے ہیں عیدی لی۔ اس کے بعد بچوں کو پتہ ہے کہ عید کے دن سب سے اچھی بات کیا ہوئی۔ دوپہر کے کھانے میں حسن کے والد نے گلی میں رہنے والے اسلم سبزی فروش اور اس کے گھر والوں کو بھی کھانے پر بلایا۔ امی جان نے اسلم کے بچوں کو بھی عیدی دی اور اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا۔ شام کو سب مل کر حسن کے نانا کے گھر گئے اور یوں عید کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے انہوں نے کیا کیا، اپنے محلے میں موجود اسلم سبزی فروش جو سبزی بیچنے والا تھا، اس کو اور اس کے گھر والوں کو بھی کھانے پر بلایا۔ امی جان نے اسلم کے بچوں کو بھی عیدی دی، جیسے کہ اپنے گھر کے بچوں کو دی ویسے ہی انہوں نے ان کو بھی دی، اور اس طرح ان کی جو خوشیاں تھیں عید کی وہ اور زیادہ بڑھ گئیں۔ شام کے وقت سب مل کر حسن کے نانا کے گھر گئے اور یوں عید کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ امید کرتی ہوں بچوں یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کا کام کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔